اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، جب کہ ان کی عمر بھی کافی زیادہ ہو چکی تھی، اس وقت ان کی عمر 86 سال تھی، تو اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ رب ہب لی من الصالحین، کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے نیک اولاد عطا فرما دے۔ اس لیے جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اولاد کے بارے میں تو یہی الفاظ بولنے چاہیے، یہی دعا مانگنی چاہیے کہ رب ہب لی من الصالحین، کہ اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اولاد اللہ کی نعمت ہے، لیکن اگر اولاد سرکش ہو جائے تو پھر وہی اولاد انسان کے لیے وبال جان بن جاتی ہے، وہ درد سر بن جاتی ہے۔ تو اس لیے نیک صالح اولاد کی دعا مانگنی چاہیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دعا کی، عمر بھی اتنی زیادہ ہو گئی، اب عام حالات میں اس عمر میں اولاد کے چانسز نہیں ہوتے، اولاد نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ جل شانہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو فبشرناہ بغلام حلیم، ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی ہے، اور یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ جل شانہ نے ان کو عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب اپنی بیوی اور اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر پھر اللہ کی طرف سے ایک حکم ہوا، ایک نیا امتحان آ گیا کہ آپ ان کو جا کر مکہ مکرمہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کے آ جائیں۔ اس وقت مکہ میں کوئی آبادی نہیں تھی، سبزہ بھی نہیں تھا، کوئی گھاس پھوس بھی نہیں تھی، پانی بھی نہیں تھا، ایسی ایک چٹیل قسم کا صحرا، خالی، وہاں انسان بھی آباد نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب اس بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا، اولاد سے نوازا، تو اسی وقت یہ حکم ہو جاتا ہے کہ آپ ایسا کریں، اپنے اولاد کو، اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو وہاں چھوڑ کے آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے تیار ہو گئے اور اپنی بیوی کو لے کر حضرت ہاجرہ، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے، وہ جو بادشاہ نے دی تھی، تو ان دونوں کو لے کر یہ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ قرآن کریم کی سورہ ابراہیم کے اندر ہے، تو وہاں پہ جا کر انہوں نے جب ان کو چھوڑا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ وہاں پہ دعائیں مانگی ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، فرمایا کہ اے ہمارے رب، بے شک میں نے اپنی اولاد کو اس وادی میں آباد کیا ہے جو بے آب و گیا ہے، اس میں کوئی سبزہ نہیں ہے، کوئی کھیتی نہیں ہے، زندگی گزارنے کا ظاہری کوئی ساز و سامان نہیں ہے۔ فرمایا کہ تیرے حرمت والے گھر کے پاس کیوں چھوڑا ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، یا اللہ اس لیے تاکہ یہ نماز قائم کرے، نماز کا اہتمام کرے۔ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، یا اللہ تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے کہ لوگ اس طرف آیا کرے، اب یہ جگہ خالی آباد نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، فرمایا کہ انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما تاکہ یہ تیری شکر گزاری کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی بیوی ہاجرہ کو اور بیٹے اسماعیل کو چھوڑ دیا اور ان کو بتایا بھی نہیں کہ یہاں میں تمہیں کیوں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہاں پہ چھوڑ کے واپس چل دیے۔ اب وہ بیوی تھوڑی سی پریشان تو ہوئی کہ بھائی کیوں ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، بتایا بھی نہیں۔ ایک دفعہ دوسری دفعہ پوچھا، نہیں جواب دیا، پھر خود یہ بات کہی کہ کیا اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ فرمایا کہ ہاں۔ پھر وہ مطمئن ہو گئی، کیسا ایمان تھا اللہ کے اوپر۔ ایک عورت ذات ہے اور کوئی اس کے پاس زندگی گزارنے کا کوئی ظاہری ساز و سامان بھی نہیں ہے، چھت بھی نہیں ہے، وہاں پہ ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا
اور کھانے کے لیے کیا تھا کہ چمڑے کے تھیلے میں چند کھجوریں تھیں اور پانی کے ایک مشق تھا، اس میں تھوڑا سا پانی تھا۔ جب وہ سب کچھ ختم ہو گیا اور پانی بھی ختم ہو گیا تو حضرت ہاجر اس وقت پریشان ہوئی، غمگین ہوئی کہ اب کیا کیا جائے۔ بچے کو پیاس لگی ہوئی ہے، خود بھی پیاسی ہو گئی ہے، پانی جو تھوڑا بہت تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے، آس پاس آبادی بھی کوئی نہیں ہے کہ کسی کو بلائیں، کسی کو آواز دیں، پانی بھی نہیں ہے کہ جا کے کسی کنویں سے جا کے پانی بھر کے لے آئیں۔ کتنی سخت آزمائش تھی اللہ کی طرف سے، لیکن اس وقت حضرت ہاجرہ نے کوشش کی اور وہ صفا مروہ کی جو پہاڑیاں ہیں وہاں پہ دوڑ لگائی، صفا کی طرف گئی، وہاں سے پھر مروہ کی طرف چلی گئی، یہ وہاں پہ چکر لگاتی رہی۔ تو اتنے میں اللہ جل شانہ نے ایک فرشتے کو بھیجا، اس نے ایڑی ماری، وہاں سے زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا۔ اب یہ چونکہ بہت لمبا موضوع ہے حضرت، یہ جتنے بھی حج کے مناسک ہیں جو آج تک ادا کیے جا رہے ہیں اور قیامت تک ادا کیے جاتے رہیں گے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس خاندان کی یادیں ہیں، ان کی بیوی ہاجرہ کی یاد ہے، وہ جو قربانی کا عمل ہے وہ ان کے بیٹے، ان کا اور ان کے بیٹے اسماعیل کی ایک یادگار ہے جو اللہ جل شانہ نے قیامت تک اس کو زندہ رکھ دیا ہے۔ یعنی اللہ جل شانہ کو یہ کام اتنے زیادہ پسند آئے کہ اب رہتی دنیا تک اللہ جل شانہ نے ان کے ان کاموں کو زندہ رکھا ہوا ہے اور ہر وقت ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان کے تذکرے کو قرآن کریم کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ تو چونکہ وقت مختصر ہے، اتنی لمبی بات نہیں ہو سکتی، ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ آج ہمارے اوپر بھی آزمائشیں آتی ہیں، لیکن آزمائشوں میں ہمارا جو طرز عمل ہے وہ کیا ہے؟ ان آزمائشوں سے نکلنے کے لیے راستہ اور طریقہ کیا ہے اور ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ اور اس سے پہلے جو حضرات انبیاء علیہ السلام گزرے، اللہ کے نیک بندے گزرے، یا آج بھی اس دنیا میں اللہ کے برگزیدہ بندے موجود ہیں، آزمائشوں میں، امتحانوں میں، مشکل گھڑیوں میں ان کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا، یہ اگر ہمارے سامنے ہوگا تو پھر ہمارے لیے ہر آزمائش کو سہنا آسان ہو جائے گا، ہر امتحان کو پاس کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو آزمائش سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ آزمائش آنا کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث نہیں ہے، کہ کسی انسان کے اوپر بیماری کی آزمائش آ گئی، کسی انسان کے اوپر فقر و فاقہ کی آزمائش آ گئی، کسی انسان کے اوپر کوئی اور امتحان آ گیا تو باقی لوگ ہمارے معاشرے میں یہ طریقہ کار ہے، یہ طرز عمل ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے ضرور کچھ کیا ہوگا اس لیے اس پر پکڑائی ہوئی ہے۔ جب افغانستان پر امریکہ نے چڑھائی کی اس وقت ہمارے لوگوں نے یہ بات کہی کہ انہوں نے ضرور کوئی جرم کیا ہے جس کی وجہ سے ان پر بمباری ہو رہی ہے، ہم تو بڑے نیک لوگ ہیں، بڑے حاجی نمازی ہیں۔ اسی طرح اور بہت سارے مسلمانوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں بیچارے آزمائش میں ہوتے ہیں تو دیکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ضرور کوئی جرم کیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو انبیاء علیہ السلام اللہ کے سب سے زیادہ برگزیدہ مقرب ہستی ہوتی ہیں، ان پر کبھی آزمائشیں نہیں آتی۔ حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ بلائیں، مصیبتیں، آزمائشیں وہ انبیاء پر آتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ اس کے بعد پھر ان لوگوں پر جو انبیاء کے قریب ہیں، پھر ان لوگوں پر جو ان کے قریب ہیں، تو سب سے زیادہ تکلیفیں، آزمائشیں وہ انبیاء پہ ہیں۔ بعض انبیاء کو شہید کیا گیا، آروں سے چیرا گیا، وطن سے نکالا گیا، ان کو لہو لہان کیا گیا، خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا۔ ان کا جرم قصور کیا تھا؟ یہی تھا نا کہ وہ ایک اللہ کو ماننے کی دعوت دے رہے تھے، توحید کی دعوت دے رہے تھے، یہی قصور تھا۔ ان آزمائشوں میں یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ بندہ اس نے کوئی گناہ کیا ہے، ضرور۔ دوسری بات یہ ہے
کہ جب آزمائش ہو تو اس وقت انسان کو اللہ کا صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ عموماً ہمارا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ جب کاروبار کہیں نقصان ہو گیا یا کہیں جاب چلی گئی یا کوئی بیماری لاحق ہو گئی تو پھر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم ناشکری کے کلمات کہتے ہیں، اس طرح کا طرز عمل اختیار کرتے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور بڑھ جاتی ہے اور انسان مزید مصیبتوں میں دھنستا چلا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تمہارے اوپر جیسی بھی حالات آ جائے شکر گزاری کرو، ہمیشہ ہر دم ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کرو، میں تمہیں اپنی نعمتیں اور دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے آگ میں ڈال کے جلانا چاہا، ختم کرنا چاہا، نہیں کر سکے۔ تو کوئی بھی آگ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ نے لکھ نہ دیا ہو، اللہ کی طرف سے حکم اور اجازت نہ ہو۔ اور اگر ناشکری کرو گے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو پھر میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو ہمیشہ انسان کو اللہ کا شکر گزار بننا ہونا چاہیے، اور جب انسان کسی مصیبت میں مبتلا ہو اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھنا چاہیے جن کے پاس وہ نعمت بھی نہیں ہے جو تمہارے پاس ہے۔ آپ کے پاس کوئی جاب ہے، کوئی روزگار ہے، صحت ہے، سلامتی ہے، کتنے سارے لوگ ایسے ہیں، اور اللہ نے اپنے گھر دیا وہ چھت ہے۔ اس ملک میں کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس چھت بھی نہیں ہے، جن کے پاس پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے، جن کے پاس پہننے کے لیے اچھا لباس نہیں ہے، جن کے پاس کھانے کے لیے اچھی روزی نہیں ہے، بہت ساری، جن کے پاس بیچاروں کے پاس اور بہت ساری چیزیں نہیں ہیں، گاڑی نہیں ہے۔ تو اس طرح اگر نیچے والے کو دیکھیں گے تو پھر انسان کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، پھر انسان کبھی بھی نہیں شکر۔ اور اگر شکر گزاری کریں گے یا کوئی بھی امتحان آتا ہے اس میں اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اللہ تعالیٰ انسان کو اس امتحان میں سرفراز فرمائے گا اور عزتوں سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔